دعا کر لیجئے۔ سبحان رب العلی الوہاب الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین، فقیر، محتاج، مسکین بندے ہیں۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ میرے اللہ، رات کا وقت ہے، اندھیری رات ہے، اللہ دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر رکھے ہیں، اللہ تیرا در اب بھی کھلا ہے۔ اللہ تیرے چند فقیر بندے اور بندیاں تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کے اللہ خالی جھولیاں پھیلا کر اللہ آپ کے در پہ دستک دیتے ہوئے اللہ آپ کے در کی چوکھٹ کو پکڑ کر اللہ آپ سے آپ کی محبت کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ اپنی محبتیں عطا فرما دیجئے، اللہ اپنی صفت کریمی کا صدقہ دے دیجئے۔ میرے اللہ، ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے، اللہ آپ کے لیے تو بچانا آسان ہے۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچا لیجئے، اللہ گناہوں سے پاک صاف زندگی عطا فرما۔ میرے اللہ، ہمارے لیے نیک بننا مشکل ہے، اللہ آپ کے لیے تو نیک بنانا آسان ہے۔ اللہ ہم نیک بننے کے لیے اللہ یہاں پہ جمع ہو چکے ہیں۔ اللہ آج تک کوئی بھی بندہ خود تو نیک نہیں بنا، اللہ آپ نے نیک بنایا ہے۔ اللہ تمام لوگوں کو نیک بنا دیجئے، اللہ مستورات کو نیک بنا دیجئے، اللہ بچوں کو نیک بنا دیجئے۔ اے کریم پروردگار، اٹھنے سے پہلے پہلے ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے، اللہ بخشش کا اعلان فرما دیجئے۔ میرے اللہ، ہم نے گھروں کے اندر دیکھا ہے، ایک ماں کا بیٹا بگڑا ہوا ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، ماں اپنے بیٹے سے ناراض ہو کے کہتی ہے چل دفع ہو جا، میری نظروں سے اوجھل ہو جا، میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ اللہ وہ جوان العمر بیٹا گھر سے نکلنے کی بجائے ایک قدم ماں کی طرف بڑھ کے ماں کے پاؤں پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، کہتے امی مجھ سے غلطی ہو چکی ہے، امی میں سوری کرتا ہوں، امی میں معذرت کرتا ہوں۔ میرے اللہ، ماں کو دیکھا ہے بیٹے کی غلطی کو معاف کر دیتی ہے۔ اللہ اگر بیٹے سے بڑی غلطی ہو جائے، بیٹا ماں کے پاؤں پکڑتا ہے، ماں بعض مرتبہ معاف نہیں کرتی، جب بیٹا دیکھتا ہے امی معاف نہیں کر رہی، اللہ وہ بیٹا ماں کے سامنے بیٹھ کر اپنی آنکھ سے آنسو کا قطرہ بہاتا ہے، ماں کی ممتا جوش میں آ جاتی ہے۔ اللہ وہ ماں جو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر بیٹے کی آنکھ سے آنسو کو صاف کر کے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتی ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا چپ ہو جا، بیٹا تیرے آنسو مجھ سے نہیں دیکھے جا سکتے، بیٹا تیرے رونے نے مجھے بھی رلا دیا۔ میرے اللہ، جب ماں کے دل میں آپ نے اتنی محبت اور شفقت ڈال دی ہے، اللہ ہم نے آپ کے بارے میں سنا ہے آپ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتے ہیں۔ میرے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والے میرے حنان و منان اللہ، میرے کریم و رحیم اللہ، میرے غفار و ستار اللہ، میرے پیارے اللہ، میرے سونے اللہ، ختم قرآن کی مجلس ہے اللہ، دعاؤں کی قبولیت کی مجلس ہے اللہ، بڑی دور سے آئے ہیں، بڑی دیر سے آئے ہیں، خالی جھولیاں لے کے آئے ہیں، اللہ خالی جھولیوں کو بھر دیجئے۔ اے میرے مولا، کسی کو محروم نہ فرما، اللہ کسی کو خالی نہ لوٹا۔ اے میرے مولا، تو ہم سے کبھی بھی ناراض نہ ہونا، اللہ کبھی بھی ناراض نہ ہونا۔ اللہ اگر تو ہم سے ناراض ہو گیا، اللہ پھر کون ہے ہمیں روٹی دینے والا، کون ہے ہمیں پانی پلانے والا، کون ہے میٹھے بول بولنے والا۔ اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اللہ مستورات سے راضی ہو جا، والدین سے راضی ہو جا، اللہ معصوم بچوں سے راضی ہو جا، دوست احباب سے راضی ہو جا، اللہ پوری امت محمدیہ سے راضی ہو جا، اللہ تمام مسلمانوں سے راضی ہو جا۔ اے میرے مولا، تو آج کی رات ہم سے مان جا، اللہ تو آج کی رات ہم سے مان جا۔ میرے اللہ، اگر کسی ماں کے بیٹے جمع
جمع ہو کر ماں کے پاؤں پکڑ کر معافیاں مانگنا شروع کر دے۔ اللہ وہ کون سی ماں ہے جو بیٹوں کی وجہ سے انہیں معاف نہیں کرے گی؟ اللہ ماں کے دل میں سختی کا امکان موجود ہے، مگر آپ تو ارحم الراحمین ہے، آپ تو اکرم الاکرمین ہے۔ اللہ آپ نے خود ہی تو فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ مایوس نہیں ہے، اللہ نا امید نہیں ہونا چاہتے۔ میرے مولا تو آج کی رات ہم سب کو معاف فرما دیجئے، اللہ گناہوں کے اوپر قلم پھیر دیجئے۔ میرے اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اولھا رحمہ، پہلا عشرہ رحمت ہے۔ میرے اللہ پہلا عشرہ ختم ہونے کے قریب ہے، اللہ تو ہمیں اپنی رحمت عطا فرما دیجئے، اللہ تو اپنی رحمت عطا فرما دیجئے، اللہ اپنی رحمت برسا کر تو ہمارے گندے دل کو صاف کر دیجئے، اللہ دل کے زنگ کو ختم فرما دیجئے۔ میرے اللہ تو ہمیں محروم نہ فرما، اللہ کسی کو بھی خالی نہ لوٹا۔ ایک کریم پروردگار تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، اللہ شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ میرے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں، میرے اللہ ہمارے جاننے والے ہیں بھائی محمد منیر صاحب، ان کے گھر والے، اسی طرح بھائی محمد شاہد صاحب، اللہ اسی طرح جتنے بھی حضرات بیمار ہیں، خواتین بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت عطا فرما، اللہ شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اللہ گھر کے پانی کے اندر شفا نازل فرما، اللہ دنیا کے اندر کسی کا محتاج نہ بنا، اللہ ہسپتالوں، عدالتوں، میڈیکل سٹور، لیبارٹریوں کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اپنے اپنے گھر کے اندر صحت کی بادشاہت نصیب فرما، میرے اللہ عافیت کا معاملہ فرما۔ میرے اللہ جو تراویح کے اندر قرآن عظیم الشان پڑھا گیا، سنا گیا، اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما، اللہ جو غلطی کوتاہیاں بے ادبی ہوئی، اللہ ان سب سے درگزر فرما۔ میرے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن بعض مرتبہ پڑھنے والوں کے اوپر لعنت کرتا ہے، اللہ قرآن کی لعنت سے محفوظ فرما، اللہ قرآن کی بے ادبی سے محفوظ فرما۔ اے کریم پروردگار ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اللہ قرآن یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ بے گھروں کو اپنے گھر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اللہ جن کے رزق کی تنگی ہے ان کی تنگیوں کو ختم فرما۔ میرے اللہ جن لوگوں کے کام کاروبار بند ہو چکے ہیں، اللہ تو ان تمام لوگوں کو غیب سے رزق کا انتظام فرما، اللہ جو لوگ دکانوں کے کرائے کی وجہ سے پریشان ہیں، ملازمین کی تنخواہوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، اللہ جن گھروں کے اندر جوان بچے اور بچیاں ہیں، ماں باپ کو فرض ادا کرنے آسان فرما، اللہ مناسب رشتوں کا انتظام فرما، میرے اللہ بے داغ جوانیاں نصیب فرما، عفت و پاک دامنی والی نعمت عطا فرما، اللہ ہم سب کو نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما۔ میرے اللہ میرے کریم پروردگار، میرے جواد پروردگار، جتنے بھی حضرات دور قریب سے چل کے تشریف لائے، اللہ جو حضرات بیان سن رہے ہیں جہاں کہیں بھی، اللہ سب کو اپنی شان کے بقدر عطا فرما، اللہ سب کو اپنے وسیع خزانوں سے عطا فرما۔ میرے اللہ میرے کریم پروردگار ہمیں حرم کی رونقیں دکھا دیجئے، اللہ زندگی کے اندر پہلا سال ہے، اللہ حرم خالی پڑا ہوا ہے، اللہ ہمیں طواف کرنے والے بھی نظر نہیں آتے، اللہ حجر اسود کا بوسہ لینے والے بھی نظر نہیں آتے، اللہ ملتزم سے چمٹ کر رو رو کے دعائیں مانگنے والے بھی نظر نہیں آتے، اللہ حرم کو کھول دیجئے، اللہ اپنے گھر کا طواف شروع کروا دیجئے، میرے مولا عمرہ کھول دیجئے، اللہ حج کھول دیجئے، اے میرے مولا مسجد نبی کو کھول دیجئے، اے کریم پروردگار زائرین عشاق جاتے تھے، اللہ تیرے محبوب کے روزے کے پاس، اللہ سبز جالیوں کے پاس کھڑے ہو کے درود و سلام کے تحفے پیش کرتے تھے، اے میرے مولا تمام مسلمانوں کو یہ سعادت نصیب فرما،
اللہ یہ کیفیات نصیب فرما۔ میرے اللہ اپنی ناراضگی کو ختم فرما دیجئے، اللہ اپنی ناراضگی کو ختم فرما دیجئے۔ اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اللہ ہماری مساجد کو کھول دیجئے، ہمارے مدارس کو کھول دیجئے، اللہ تمام تعلیمی ادارے کھول دیجئے، اللہ خانقاہوں کو کھول دیجئے، تبلیغی جماعت کے مراکز کو کھول دیجئے۔ اے میرے مولا تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو ختم فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما۔ اے میرے مولا ماں باپ کو اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا تمام بیماروں کو صحت عطا فرما۔ میرے اللہ آج تو وہ وقت آ چکا ہے اللہ جس بندے کو دیکھتی ہے اللہ ہر بندہ دوائیاں کھانے کے اندر مشغول ہے۔ اے میرے مولا یہ دوائیاں کب تک کھاتے رہیں گے؟ اللہ تو صحت عطا فرما، صحت کی بادشاہت نصیب فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ میرے اللہ ہمیں صحت عطا فرما تاکہ رمضان المبارک کے روزے رکھ سکیں، تراویح کی نماز پڑھ سکیں، قرآن کی تلاوت کر سکیں۔ اے میرے مولا اے میرے کریم پروردگار ہمیں اپنے روزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنے بھی حضرات بیان کو سماعت کر رہے ہیں یا دعا کے اندر مشغول ہے اللہ سب کی دلی نیک مرادوں کو پورا فرما، اللہ نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ میرے اللہ ہمارے جتنے بھی مدارس ہیں اللہ سب کو قبولیت عامہ تامہ نصیب فرما۔ میرے اللہ خاص کر ہمارے جامعہ الکتاب اکیڈمی، اسی طرح مدرسہ عربیہ ریاض النساء، اسی طرح جامعہ صالحہ اکیڈمی، اللہ جتنی مسجدیں ہیں مسجد بیت السلام یا ریاض الجنہ اللہ سب کو آباد و شاد فرما۔ میرے اللہ قبولیت عامہ تامہ نصیب فرما۔ اللہ جتنے بھی ان مدارس کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں اللہ سب کو بار بار اپنے نبی کی زیارت نصیب فرما۔ اللہ سب کو بار بار اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرما۔ میرے اللہ بڑھ چڑھ کر دینی مدارس کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں رونے والا بنا دے، اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، آنسو بہانے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا ہر قسمی گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے اللہ جس بھائی کے جس عورت کے دل کے اندر جو بھی نیک تمنا ہے اللہ اس نیک تمنا کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کی عمر زندگی کے اندر برکتیں عطا فرما۔ اللہ ان کے قلب اطہر کو ہماری طرف متوجہ فرما، ان کی دعاؤں کے اندر ہمیں وافر حصہ نصیب فرما، ان کے فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ تمام سالکین طریقت کو صاحب نسبت بنا، نسبت کا نور عطا فرما، اولیاء اللہ کی صف میں شامل فرما۔ میرے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا تو بن مانگے عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ان تمام تر دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے اللہ میرے ساتھ جو حضرات تراویح پڑھنے کے لیے حاضر رہے اللہ اسی طرح جن حضرات نے مالی اعتبار سے اللہ ان ایام کے اندر کسی قسم کا تعاون کیا ہے اللہ ان سب کو اپنی شان کے بقدر عطا فرما، اللہ ان کو دگنا اجر عطا فرما، ان کے مال رزق کے اندر برکتیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔